بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی افعال مقاربہ آ گیا۔ بچو افعال مقاربہ کیا ہوتا ہے؟ کل ہم نے فعل ناقص پڑھے تھے، افعال ناقصہ پڑھے تھے۔ افعال ناقصہ کیا کرتے تھے؟ وہ آگے کرتے تھے، وہ اسم کو رفع دیتے، خبر کو نصب دیتے تھے، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے تھے، اس کو کہتے تھے افعال ناقصہ کہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کانا زید قائما، کانا زید قائما، ٹھیک ہے نا؟ سار الفقیر و غنین، فقیر صاحب کیا ہو گئے؟ غنی بن گئے۔ سار الفقیر و غنین، سار التین و خزفن، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں سے یہ اس طرح کا وہ ہوتا تھا۔ اب آتے ہیں افعال مقاربہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں قریب کے معنی آتے ہیں، قریب، مقاربہ، مفاعلہ، قریب کے معنی ہوتے ہیں جو افعال مقارب مثل ناقص ان کو جان، چار ہیں وہ، او شکا کا دا کربا دیگر اسا، رفع دیتے اسم کو ہیں اور خبر کو نصب ہے یہی ان کا عمل، تو کر نہ شک اس میں ذرا۔ افعال مقاربہ کیا ہیں جو افعال مقارب مثل ناقص ان کو جان، چار ہیں وہ، او شکا کا دا کربا دیگر اسا، رفع دیتے اسم کو ہیں اور خبر کو وہ نصب ہے یہی ان کا عمل، تو کر نہ شک اس میں ذرا۔ افعال مقاربہ آگے، ٹھیک ہے نا؟ افعال مقاربہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا قریب کے معنی وہ کر لیتے ہیں کہ قریب کے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو لفظی میں بتانے لگا ہوں نا بچے، یا بتانے لگا ہوں اوشکا؟ دیکھو حدیث میں آپ نے پڑھا تھا طالبین میں، کاد الفقر ان یکون کفرن، کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ فقر کیا کرے؟ قریب ہے کہ فقر ان یکون کفرن، کہ وہ انسان کو فقر تک لے جائے، ان یکون کفرن، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کاد الفقر ان یکون کفرن، تو یہ ان یکون کفرن جو ہے نا، یہ کیا بنے گی؟ اس کی خبر بنے گی پوری کی پوری یہ جو ہے، لیکن اس کا یہ اسم کاد الفقر ہو کے یہ آ جائے گا۔ پڑھا ہے نا؟ کاد الفقر ان یکون، اس کی ترکیب بھی کی ہوگی شاید، ہو سکتا ہے کہ ہیں جو افعال مقارب مثل ناقص ان کو جان، چار ہیں وہ، او شکا کا دا کرابا دیگر اسا، ان کے اندر کیا آتے ہیں؟ قریب کے معنی آتے ہیں، قریب کے، رفع دیتے اسم کا، خبر ہے ان کا، تو کا شک اس میں ذرا، تو ناقص کی طرح یہ عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسا زید ان یخرجا، قریب ہے کہ زید کیا نکلے، این یخرج، اسا زید، امید ہے کہ، قریب ہے کہ زید نکل پڑے۔ اسات المرأۃ ان تقوم، قریب ہے کہ عورت کھڑی ہو جائے۔ کاد امر یذهب، قریب ہے کہ امر کیا ہو جائے؟ چلا جائے، یذهب۔ قریب خالد یجلس، قریب ہے، یہ بھی کہنا گیا کہ قریب ہے خالد کے بیٹھ جائے۔ او شک بکر یجیہ، ہو سکتا ہے، یعنی قریب ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کیا آ جائے، ابھی ہو سکتا ہے ابھی بکر آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ او شک بکر یجیہ، ٹھیک ہے؟ تو اس معنی میں آ گیا۔ یوشکو، یوشکو آئے گا، او شکا یوشکو، یوشکو، ٹھیک ہے نا؟ یوشکو، او شکا یوشکو، ٹھیک ہے نا؟ تو یوشکو، ٹھیک ہے؟ تو او شکا یوشکو، قریب کے معنی، افعال مقاربہ سب میں کیا آئے گا؟ قریب کے معنی آ رہے ہوں گے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا؟ قریب کے معنی ہے، قریب کے، قریب قریب قریب، اور یہ عمل ویسے ہی کر رہے ہوں گے، یہ کم استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ابھی دیکھو انہوں نے بھی آپ کو اتنا سب بتایا، ہم بھی زیادہ اس میں نہیں، ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو مفتاح النحو بھیجی ہوئی ہے، مفتاح النحو بھیجی ہوئی ہے نا، اس میں دیکھو اگر ڈیٹیل کسی نے پڑھنی ہے تو اس میں ڈیٹیل بہت ہیں، پھر آگے ساری کی ساری اس میں سے دی ہوئی ہیں۔ اب ہیں جی افعال مدح و ذم۔ مدح و ذم کیا کرتے ہیں؟ یہ تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تعریف یا مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں چار فعل مدح و ذم ہے رافع اسماء جنس، چار فعل مدح و ذم ہے رافع اسماء جنس، اور ہیں بیسا سا نعما، چوتھا حبذا، چار فعل مدح و ذم ہے رافع اسماء جنس اور ہیں وہ بیسا سا نعما حبذا، بیسا سا ہیں برائے ذم، بچو ان سے مدام، تاکہ دنیا اور عقبہ میں تمہارا ہو بھلا، ٹھیک ہے نا؟ بیسا سا برائے ضم، بچو ان سے مدام، تاکہ دنیا اور عقبہ میں تمہارا ہو بھلا، ہے برائے مدح نعمہ حبذا اے جان من، پس کرو تم فعل قابل مدح کے صبح مساء، یعنی چار فعل آتے ہیں، دو برائی کے لیے، مذمت کے لیے آتے ہیں، بیسا اور سا، اور نعمہ اور حبذا کس کے لیے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ نعمہ اور حبذا کس کے لیے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تعریف کے لیے آتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمال ہے، کمال ہے بھائی، واہ 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 واہ، نعمہ اور حبذا، ٹھیک ہے نا؟ اف، افسوس، یعنی افسوس ہے، بیسا سا جو ہے نا، یہ افسوس یا مذمت کے لیے آتے ہیں کہ اوئے بڑا برا برا کام کیا تم نے، تو بیسا، ٹھیک ہے نا؟ بیسا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے نا، بیسا اس میں سے، تو بیسا سا نے، اور اس میں سے، تو کہتے ہیں دیکھو
बेस रजुल अमरुन, बुरा है आदमी, यानी अमर जो है ना, अमर बेसा रजुल, तो ये क्या आएगा, बेसा, ये उसके बाद आएगा। इसकी तरकीब क्या होती है, तरकीब से थोड़ी सी एक डिफरेंट सी तरकीब होती है इसमें से, मैं बताऊंगा अभी जो है। बेसा रजुल अमरुन, ये क्या करता है, ये दोनों को रफा दे रहा है, देखे, और रजुल अमरुन दोनों को रफा दे रहा है, ठीक है ना। अगर मजहूल यू शको भी हो सकता है ना, मजहूल का सीगा भी पढ़ा जा सकता है ना, मजहूल का अगर पढ़ोगे ला यू शको, तो फिर मजहूल आ जाएगा यू शको, ठीक है ना। ठीक है ना, तो अगर इसको मारूफ का सीगा पढ़ोगे तो यूशी को पढ़ो फिर, ठीक है ना। तो इसमें से आ जाएगा लयूशिको या लयूशको, मजहूल पढ़ोगे तो फिर उसमें से, तो बेसा रजुल अमरुन, ठीक है ना। ये तरकीब बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से आती है, अच्छा। ये अफ़ाले जो मद्दा वज़म की तरकीब होती है ना, ये थोड़ी सी जरा पेचीदा सी होती है। बेसा रजुल अमरुन, यानी बुरा है आदमी, यानी अमर जो है, सा रजुल जैदुन, यानी आदमी बुरा है, जैद जो है, नेम रजुल अमरुन, अमर कितना अच्छा आदमी है, यानी नेम रजुल, नेमर जो अच्छा आदमी है, यानी अमर जो है ना, अमर, अमर तो हम यूं कह सकते हैं, अमर कितना अच्छा आदमी है। हब बजा जईदुन, हब बजा जईदुन का मतलब ये जैद कितना अच्छा आदमी है, ठीक है ना, हब बजा जईदुन। अच्छा अब देखो जरा फायदा देखो, अब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मुख्तलिफ है, थोड़ी सी तरकीब जरा इसकी मुख्तलिफ है जरा। ये जो है, कहते हैं जो कुछ इन अफाल के फाइल के बाद होता है, जो कुछ इन अफाल, उसको मखसूस बिल मदा या मखसूस बिल जम कहते हैं। अच्छा ये फाइल होता है, ये फेल है, बेसा क्या है, फेल है। हाँ ये इसम और खबर नहीं कहेंगे यहाँ पे इनको, इसम और खबर नहीं कहेंगे इनको, ठीक है ना। यहाँ पे अब इसके फाइल और कुछ और नाम आ जाएंगे, इनका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यूं भी कैसे, दोनों मरफू होते हैं, दोनों मरफू होते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये बेसा फेल है, ये अर्रजुल उसका फाइल है, अच्छा। बेसा बुरा है आदमी, अच्छा जी, अब कौन वो आदमी कौन है उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। वो कहते हैं जो कुछ इन अफाल के फाइल के बाद होता है, जो कुछ इन अफाल के फाइल के बाद, उसको उसको मखसूस बिल मदा या मखसूस बिल जम कहते हैं। अगर बेसा और सा आएगा तो इसका अमर क्या होगा, मखसूस बिल जम, के मजम्मत के साथ खास किया गया है, कि किसकी हम बेइज्जती किसकी कर रहे हैं, बेइज्जती किसकी कर रहे हैं, इसको कहते हैं मखसूस बिल जम, ठीक है ना। और तारीफ किसकी हो रही है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि जी उसमें से तो बेइज्जती किसकी हो रही है और क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसमें से आ रहा है, तो बेसर रजुल अमरुन, तो ये भी जो है, तो ये क्या आएगा, फाइल आएगा, और ये मखसूस बिल जम कहलाएंगे। नेम अर्रजुल फाइल कहलाएगा, और अमरुन क्या कहलाएगा, मखसूस बिल मधा कहलाएगा। हब्बा जईदुन में जईदुन क्या कहलाएगा, मखसूस बिल मद्दा, और जा इसका फाइल होगा, हब्बा, हब्बा है असल में, जा इसका फाइल है, और जईदुन क्या होगा उसके लिए, जईदुन उसके लिए मखसूस बिल मधा होगा, समझ आ रही है। तो जो कुछ ना फाइल के बाद उसको मखसूस बिल मदा या मखसूस बिल जम, शर्त ये है कि फाइल मुअर्रफ बिल लाम हो। शर्त क्या है, शर्त यह है कि फाइल क्या हो, मुअर्रफ बिल लाम हो, फाइल क्या हो, मुअर्रफ बिल लाम। जैसे नेमर रजुल अमरुन, कितना अच्छा आदमी है अमर जो है, नेमर रजुल अमरुन, ठीक है ना, एक बात आ गई। या फाइल क्या हो, दूसरी बात, या मुअर्रफ बिल लाम की तरफ मुजाफ हो। अगर वो खुद क्या नहीं है, अगर फाइल साहब क्या नहीं है, फाइल साहब मुअर्रफ बिल लाम नहीं है ना, तो फिर क्या आएगा, फिर वो मुअर्रब बिल्लाम की तरफ मुजाफ होगा। जैसे नेम साहिबुल इल्म बकरुन, कितना अच्छा है साहिब इल्म, नेम साहिबुल इल्म बकरुन, यानी बकर साहब जो है ना। तो आप देखो ये साहिब, ये फाइल बन रहा है ना, मुजाफ इलेह मिलकर, तो ये और ये बकरुन क्या बनेगा, मखसूस बिल मधा कहलाएगा, अच्छा। ये फाइल होगा पूरा का पूरा, ये फाइल होगा, और बकरुन क्या हो जाएगा। तो अगर वो खुद क्या ना हो, अगर खुद इसके बाद जो आ रहा है ना वो खुद मुअर्रफ बिल लाम ना हो, तो उसके लिए शर्त यह है कि वो मुअर्रफ बिल लाम की तरफ मुजाफ हो रहा हो। तो अल इल्म आ गया ना, अल इल्म, अल इल्म आ गया, ठीक है ना। या 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 मुअर्रफ बिल, या मुअर्रफ बिल लाम की तरफ मुजाफ हो, जैसे नेमा साहिबुल इल्म बकरुन, ठीक है। तो साहिबुल इल्म तो मुजाफ इलेह, ठीक है। तो ये इसमें से बकरुन, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये इसमें से आ गया, समझ आ गई है। या फाइल जमीर मुस्ततर हो, फाइल क्या हो, जमीर जिसकी तमीज नकरा मंसूबा हो, फाइल क्या हो, जमीर मुस्ततर हो जिसकी तमीज नकरा मंसूबा हो। जैसे नेमा रजुलन जईदुन, ये क्या बात आ गई हो, नेमा रजुलन, रजुलन जईद, नेमा रजुलन जईदुन। अब पता क्या हुआ है इसमें से,
زیدن، یہ تو زیدن تو کیا ہے، مخصوص بالمدح ہے. اچھا آخری جو ہے یہ تو مخصوص بالمدح ہے. فائل بیچارہ کیا ہے، اب فائل کو ہم نے تلاش کرنا ہے. یہ تو یہ آ گیا مخصوص. تو یہ رجلن آیا، یہ تو یار یہ تو منصوب آ رہا ہے. کہتے ہیں اصل میں نیما میں ہوا ضمیر کیا ہے، وہ اس کا فائل ہے. اور وہ ہوا کی یہ ممیز تھا ہوا، وہ ممیز ہے. رجلن تمیز ہے، یہ ممیز تمیز مل کر نیما کا کیا بنے گا، فائل بنے گا. یا فائل کیا ہو، ضمیر مستتر ہو جس کی تمیز کیا آ رہی ہو، نکرہ منصوب. اسے نیما، اس مثال میں نیما کا فائل ہوا، نیما میں مستتر ہے کیونکہ ہوا مبہم ہے. ہوا مبہم ہے نا، تو کتنا اچھا ہے آدمی ہو، وہ آدمی کتنا اچھا ہے. وہ بھائی کون اکڑا آدمی جو ہے، رجلن زیدن یعنی زید، یعنی زید جو ہے نا اس میں سے، تو نعم الرجل. تو اب وہ آ گیا، تو اس میں سے کیا آ گیا تھا، تو یہ مبہم ممیز تھا. تو اس میں سے تو گویا فائل، ان کے فائل نہ تین طرح سے آ سکتے ہیں. فائل کی بات کر رہے ہیں، یا تو وہ معرب باللام ہوتا ہے، یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے، اس کی ضمیر مستتر ہوتی ہے جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا آتا ہے، مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تمیز لازمی تو نہیں ہے کاؤنٹنگ ہی میں تمیز آتی ہے، یہ کس نے کہا کہ تمیز ہمیشہ اس میں سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تمیز تو آپ کسی بھی اس میں سے وہ کر سکتے ہیں. تمیز اس میں سے جو چیز مبہم بات تھی اس کو ہم دور کرنے کے لیے کیا لے کر آتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے. آپ آگے انشاءاللہ ہم تمیز کی جو ہے نا وہ قسمیں جو ہے نا اس میں سے وہ پڑھیں گے. اس میں سے تمیز جو ہوتی ہے، اور تمیز آپ نے بلکہ پیچھے بھی پڑھا تھا، تمیز کے اندر سے ہم نے منصوبات کے اندر سے کدھر گیا بچوں، تمیز دیکھو ذرا، تمیز 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 تمیز. اس میں کی پوچھ دور کرے یا وزن کی، ایسے اس طرح یا وزن کی اس میں سے. اور بعض دفعہ کیا ہوتی ہے اس میں سے، یہ عدد کی پوشیدگی کو دور کری، یا وزن کی، تو یا پیمانے کی. اس کے علاوہ کیا ہوتی ہے، نسبت کے اندر بھی ایک پوشیدگی ہوتی ہے. نسبت کے اندر بھی اس کو بھی تمیز کیا کرتی ہے، دور کرتی ہے نسبت کے اندر. ٹھیک ہے نا. وہ اگلے سال انشاءاللہ ہم ہدایت النحو میں پڑھیں گے، اگلے سال پڑھیں گے ہدایت النحو میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سمجھیے بات کو. تو اس میں سے آئے گا، تو نسبت کے اندر سے تمیز کو دور کرتے ہیں تو وہ اس میں سے آئے گا. اچھا اب دیکھو، حب بزا زیدن میں کیا ہوگا، یہ تھوڑا سا مختلف ہے ذرا. حب بزا زیدن، حبا فعل مدح ہے، حب بزا، اور زا اس کا فائل ہے. اچھا زا اس کا کیا ہوگا، فائل ہوگا. حب بزا میں کیا ہوگا، حبا زیدن میں حبا فعل مدح ہے، زا اس کا فائل ہے. اور زید مخصوص بالمدح کہلائے گا، مخصوص بالمدح. اس طرح بے سر رجل امرن اور سا رجل زید، یہ جو ہے نا یہ وہ کہلائیں گے. ٹھیک ہے. تو حبا فعل ہوگا، زا اس کا فائل ہوگا، اور زید مخصوص بالمدح کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کے وہ آئیں گے، یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. اچھا اب اس میں اپنی انرجیز کو ضائع نہ کرنا، کہ انہی کے اوپر انرجیز ضائع کر کر کے جو ہے نا جو زیادہ جو امپورٹنٹ جو زیادہ استعمال والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں دماغ اپنا کھپا دو کہیں. ایسا نہ ہو کہیں. سمجھ آ رہی ہے. ہر چیز کو اس کا اپنا درجہ دینا ہے. اس کی یہ کیا ہوں گے، یہ آپ کو بہت کم استعمال ملے گا ان کا. تو اس پہ اپنی جان کیوں مارو زیادہ. پہلے کیا کرو، پہلے تو آپ بیسکس کو سیکھو، پھر اس کے بعد زیادہ اس میں جاؤ. ٹھیک ہے نا. آپ نے بس ابھی یہ سمجھنا ہے، بس یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوتے ہیں، افعال مدح و ضم کے کیا ہوتے ہیں. بس یہ پتا ہونا چاہیے. افعال مدح اس کی ترکیب استادی کیسے ہوتی ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، وہ ہو جائے گی ترکیب بھی. سمجھ آئی ہے. تو جو چیز جتنی استعمال ہوتی ہے اس کی طرف زیادہ توجہ. ٹھیک ہے نا. اس میں سے آ جائے گا. اچھا جی ہوں چلا آگے. افعال تعجب کے دو صیغے ہر ثلاثی مجرد سے آتے ہیں. فعل تعجب بھی آ گیا. افعال تعجب کے نا دو صیغے ہر ثلاثی مجرد سے آتے ہیں. فعل تعجب یہ بھی عمل کرتا ہے. اچھا فعل تعجب اس کے دو صیغے آتے ہیں. آپ لوگوں نے نہیں پڑھے، آپ لوگوں نے نہیں پڑھے، لیکن بعض کتابوں میں کیا کیے جاتے ہیں، وہ پڑھائے جاتے ہیں. ہم جو صرف العزیز وغیرہ یا یہ چیزیں جتنے بھی ہم پڑھتے تھے تو اس میں ہم کرتے ہیں ضرب یضرب ضربا فوزارب نذرب یضرب ضربا فتاک مضروبا لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب الامر یضرب تضرب یضرب یضرب والنهي ان لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب وظرف منه مضرب مضربان مضارب مضرب ولا منه مضرب مضربان مضارب مضرب مضربة مضربتان مضارب مضربة مضراب مضربان مضارب مضرب مضربة افضل تسجيل المذكر منه اضرب اضربان اضربون اضارب مضرب والمؤنث منه ضرب ضربان ضربيات ضرب ضرب فعل التعجب منهما اضربه واضرب به وضروبا یا ضروبت. ہم نے تین پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، ما افعلہ وافعل به، یہ ما افعلہ افعل به یہ جو ہے نا
تو ما ازربہ و ازرب بھی، یہ اشرف العزیز میں 2 ہی دیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور باقی کتابوں میں بعض جگہوں پہ وہ 3 دے دیتے ہیں کہ جی اس میں سے ضروبہ یا ضروبت وہ بھی آ جاتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو فعل تعجب جو ہے، فعل تعجب آ گیا، کہتے ہیں کہ فعل تعجب کیا، اس کے 2 سیغے ہر ثلاثی مجرد سے آتے ہیں، اچھا ہر ثلاثی مجرد سے آتے ہیں۔ ما افعلہ، جیسے ما احسن زید، ما احسن زید، فعل تعجب میں ہوتا کیا ہے، تعجب کا مطلب ہوتا ہے بندہ بڑا حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تعجب، یا آپ ہنس پڑتے ہو، جیسے کوئی عجیب چیز ہوتی ہے تو دیکھتے ہو تو ہنستے ہو نا، ٹھیک ہے نا، تو تعجب، یا کیا ہوتے ہے تھوڑا سا آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ آتی ہے، تو کیا یہ تعجب کی ایک وہ ہوتی ہے، اچھا جو ایک کیا ہوتی ہے، جو تھوڑی سی کیا ہے مختلف چیز آ گئی ہے، تو اس میں سے ہنستا بھی بندہ اسی وقت ہے نا جب کوئی مختلف چیز کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسے ہی جو ہے نا، یا کیا ہوتا ہے ویسے کسی چیز کو، اس کو تعجب کہا جاتا ہے، تعجب ہے، پر حیران کی بات ہے، تو اس میں سے تو کہتے ہیں ما افعلہ، جیسے ما حسن، او بھائی ما احسن زیدن، او زید کو کس چیز نے خوبصورت کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ما احسن زیدن، او زید کو کس چیز نے خوبصورت کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کہتے ہیں نا او یار تم اتنے موٹے ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، یہ جو ہے نا، اب یہ اس طرح جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ تعجب کی ایک وہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ما احسن زیدن اچھا تقدیر اس کی یہ ہے کہ اصل میں یہ تھا کیا، ما احسن زیدن، تقدیر اس کی جیسے میں اس کی ترکیب جو ہے نا، ترکیب کو بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نیا پنگا ڈالا ہوا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ نہیں ہوتا، یہ مارک آف ایکسکلیمیشن آتا ہے اس کے بعد میں، مارک آف ایکسکلیمیشن سمجھتے ہو انگریزی کے اندر، آہا، ٹھیک ہے نا، آہا اللہ، یہ مارک آف ایکسکلیمیشن کوشچن نہیں ہوتا، یہ آپ یہ نہیں کر رہے ہو اور وہ تو اتنا بڑا ہو گیا، تو کیسے اتنا، تو کیسے ترقی کر گیا یار، تو ایسے اتنا امیر کیسے ہو گیا، یہ تعجب ہے، یہ کوشچن نہیں پوچھ رہا اس سے، یہ اس پہ کیا کر رہا ہوتا ہے، تعجب کر رہا ہوتا ہے، یہ کیسے مارک آف ایکسکلیمیشن ہوتا ہے، مارک آف ایکسکلیمیشن یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں مارک آف ایکسکلیمیشن، وہ پتہ نہیں، تعجبیہ، تعجبیہ ہی کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کا اردو میں کیا کہا جاتا ہے، افعال تعجب، جیسے کہ کیا آ جائے گا، ما افعلہ، جیسے ما احسن زیدن، ما احسن زیدن، تقدیر اس کی یہ ہے، ایو شیئن احسن زیدن، ایو شیئن کہ کس چیز نے زید کو حسین کر دیا، ما بمانا ایو شیئن محل رفع میں مبتدا ہے، یہ ما جو ہے نا یہ ترکیب میں کیا بنے گا، اصل میں پتہ ہے مبتدا بنے گا محل رفع میں، محل رفع کا مطلب یہ کہ یہ ما مبنی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے، محلن ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی، ماں محل رفع میں مبتدا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے، محلی ہوتا ہے، محلی، محلن، اس کی جگہ اٹھا کے کوئی چیز رکھ دو گے تو اس لیے اس کی جگہ ایو شیئن رکھ دو گے تو وہ اس پہ ایو آ گیا ہے، ایو شیئن، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائے گا، ایو شیئن، یہ مبتدا بن گیا نا، ایو شیئن مضاف مضاف الیہ مل کر، تو یہ اصل میں ما ایو شیئن کی جگہ کے اوپر آیا ہوا ہے، تو اس کی جگہ ہم نے چھوٹا سا کیا کر دیا، ماں لکھ دیا، ماں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا اول تجربہ کیا گیا، ما افعل، جسے ما احسن تخصیص کی ایو شیئن احسن، ما ایو شیئن محل رفع، اور احسن محل رفع میں خبر ہے یہ فعل ہے، احسن فعل ہے، لیکن یہ پورا بن کے نا یہ کیا بنے گا، یہ پورا جملہ بن کے خبر بن جائے گا، یہ پورا جملہ بن کے کیا بن جائے گا، آسانہ فعل زیدن مفعول بھی، آسانہ کا فعل ہوا فاعل اور زید مفعول بھی، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، تو جملے کا اعراب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، تو وہ پورا کا پورا جملہ کیا بنے گا، اس کے لیے ایو شیئن کے لیے خبر بن جائے گا، یہ ما و مانا ایو شیئن مبتدا آ جائے گا، اور آسانہ زیدن کیا آ جائے گا، یہ محل رفع میں خبر بن جائے گی، سمجھ گئے ہو، یہ محل رفع میں کیا بن جائے گا، خبر بن جائے گا، ترکیب اس کی یوں ہے، ما مبتدا ہے تو بتا دیا، ما مبتدا انہوں نے ڈائریکٹ مبتدا بنا دیا، حالانکہ کیا ایو شیئن، آسانہ فعل، اس میں ضمیر اس کا فاعل، فعل میں فاعل میں جملہ فعل خبری اور خبر مبتدا کی خبر میں جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، یہ کیا بنے گا، انشائیہ بنے گا، کیونکہ بیسیکلی کیا ہے، اس میں کوئی خبر دینا مقصود نہیں ہے، اس میں ایک تعجب کا اظہار کرنا ہے، اچھا یہ جملہ اسمیہ انشائیہ بنے گا، اچھا جملہ اسمیہ انشائیہ بنے گا، نہیں سمجھ آئی ہے، جملہ اسمیہ انشائیہ بنے گا، یار تو بڑا خوبصورت ہو گیا جیسے اس میں سے، تو یہ فعل تعجب کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی عمل کر رہا ہے، جیسے یہ افعلا، یہ افعال تعجب میں سے ہے نا، افعال تعجب، ما افعلا جو ہے تو یہ افعال تعجب میں سے ہو، اس میں زیدن آئے، ما احسن زیدن،
ٹھیک ہے نا. یہ بھی اس میں سے، لیکن اس کا بھی استعمال بہت کم ہے. اور دوسرا آتا ہے افعل بھی، جیسے احسن بزیدن، احسن صیغہ امر ہے، احسن بزیدن، یہ دوسرا فعل تعجب ہے. افعل بھی، احسن بزیدن صیغہ امر ہے بمعنی فعل ماضی. اچھا جی، اصل میں یہ ہے امر ہے لیکن میننگ یہ ماضی کے دے رہا ہے، احسن بزیدن، احسن بزیدن. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب علی اس کے ماضی اس کا کیا ہے، اصل میں اس کی تقدیر اس کی یوں ہے، احسن زید بڑا خوبصورت، یعنی زار سا حسن، زید بڑا حسین ہو گیا. احسن بزیدن، دیکھنے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، فعل آپ کو امر لگ رہا ہے، امر نہیں ہے لیکن. ٹھیک ہے نا، امر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو یہ کیا آ جائے گا، دیکھنے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، امر لگ رہا ہے، لیکن ہے یہ امر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ افعل بھی، جیسے ما افعلہ، تو یہ کیا نہیں، وہ کیا تھا، افعلہ مضارع تھا، مضارع کدھر تھا، ماضی تھا بھائی. افعلہ، افعلہ احسنا، اکرما. تو افعل بھی جیسے احسن بھی زیدن، دیکھو یہ بھی کیا لگ رہا ہے، بظاہر دیکھنے میں امر لگ رہا ہے لیکن احسن سیگا امر ہے بمعنی فعل ماضی، تقدیر اس کی یہ احسن، یعنی کیا مطلب ہے، سارا زا حسن اور با زائد ہے. زید کیا ہو گیا، احسن بھی زیدن کا ترجمہ آپ یہ نہیں کرو گے کہ زید کو تو حسین کر دے. تو آپ کے احسن بھی زید کا ترجمہ کرو گے، یار زید بڑا حسین ہو گیا ہے، زید بڑا حسین ہو گیا. تو سارا زا حسن، تو یہ ترجمہ یہ آ رہا ہے اس میں سے. تو تعجب ہے اس میں سے. تو یہ کیا آ گئے، یہ فعل تعجب آ گئے. ان کا بھی استعمال بہت کم ہے. اس کا بھی استعمال کیا ہے، بہت کم ہے. اپنی انرجی زیادہ ضائع نہیں کرنی اس میں سے، زیادہ انرجی اس پہ بھی ضائع نہیں کرنی ہے. ابھی انرجی، ابھی آپ کو صرف پتا ہونا چاہیے کہ فعل تعجب کے دو سیغے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، افعلہ، ما افعلہ اور افعل بھی کا وزن جو ہے یہ اس کے آتے ہیں. اوکے، آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟